شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ملے، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، اس کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دو میری کسی طرح۔ وہ جاہل سا، بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے مجھے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اسی شرط پہ جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000؟ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی، بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے۔ میں نے دل میں گالی دی کہ کمینے، دیکھنا، جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہمارے بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا سب اخراجات تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کرتی کیا کام کرتے ہو تو کہتا کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں کبھی پوچھا نہ اس نے بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون دے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگے، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کے بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جاتے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا ہے۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی میں جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو میں نے کبھی پیار سے کھانا نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں اس کی کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے تھے، پسینے میں شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، وہ چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی رول کی ہوئی تھی، ساتھ روٹی بھی کھا رہا تھا اور ساتھ سامان بھی اٹھا کے لوٹ کر رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہ سائیڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، تھکن تھی عمر میں۔ سارا دن وہاں درد سہتا اور رات کو میری باتیں سنتا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا اس کے لیے۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا تک نہ دیتی تھی گرم کر کے، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ وہ گھر واپس آیا، مجھے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی، آج تو آپ نے کمال کر دیا،
1 साल बाद खाने लगा हूँ पुलाव आज। खाना प्लेट में डाल के मेरे सामने बैठ गया। खाना लगा। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं उमर को कितनी अजियत देती हूँ, वो शिकवा भी नहीं करता। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाल के दिए और कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम है तो और ला दूंगा, मुझे छोड़ कर जाने की बात ना करना। कहने लगा, शहजादी बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के इस प्यार भरे अंदाज से पिघल सी गई और दिल में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। आज मुझे न कोई आईफोन चाहिए था, न कोई बड़ा घर गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर न थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह भर कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जैसे मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सकें उस माहौल में जहां मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है उस पे खुश रहो, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला था जो सुकून मुझे उमर की बाहों में मिलता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में मिलता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में मिलता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही। आप कभी अपने शौहर से झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी जिंदगी है और मैं उमर की शहजादी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, शायद इसे सुनकर दूसरों की जिंदगी बदल जाए।